مضمون جب بھی آپ لکھیں گے تو اس کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 اجزاء. نمبر 1 ابتدائیہ، اسی کو بولتے ہیں تمہید. دوسرے نمبر پہ نفس مضمون، اس کو بولتے ہیں اصل مضمون بھی بولتے ہیں. یعنی جس ٹاپک پر آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ کا موضوع ہے، جو عنوان ہے، اصل گفتگو آپ کی کہاں ہوگی؟ بیچ میں ہوگی. اور اسی کو بولتے ہیں نفس مضمون، اصل مضمون. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے اختتامیہ. اختتامیہ میں آخر میں آپ اپنے مضمون کے خلاصے کلام کو، نتیجے کو، اپنے بحث کے نتیجے کو آپ بیان کریں گے اختتامیہ میں. یہ 3 اجزاء ہوتے ہیں. تو آپ جب بھی کسی موضوع پر لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے مضمون کے 3 اجزاء بنانے، پہلے ابتدائیہ، پھر نفس مضمون، پھر اختتامیہ. مثال کے طور پر آپ نماز کے فضائل پر مضمون لکھ رہے ہیں، تو آپ جس انداز میں آپ بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں بغیر دیکھے، تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ خطبہ پڑھیں گے، دوسری کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ پہلے آپ تمہید باندھیں گے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر نماز پڑھنا فرض عین ہے. بغیر اجازت شرعی کے ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے. قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں. آئیے نماز کے فضائل پڑھتے ہیں. یہ جو اپنی میں نے گفتگو کی نا پوری، اسی کو بولتے ہیں تمہید اور ابتدائیہ. یعنی ابتدائیہ مطلب شروع کے جملے، شروع کی باتیں، جس سے پتہ چل جائے کہ آگے آپ مضمون میں بات کیا کرنے والے ہیں. تو آپ ابتدائیہ میں ایسی باتیں لائیں گے، ایسے جملے لائیں گے کہ جو آپ کا مضمون پڑھنے والا ہے وہ آپ کے نفس مضمون سے کنیکٹ ہو جائے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں. جیسے میں نے تمہید جو بتائی تو آپ کو کیا پتا چلا؟ میرا موضوع کیا ہے؟ نماز کے فضائل. تو اب جو ہے کہ نفس مضمون کی طرف ہم آئیں گے. اب نفس مضمون میں ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر ایگزامپل کہ آپ قرآن کی 2 آیتیں اٹھائیں گے جس میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہوگی، نماز کا حکم بیان کیا ہو گیا، جیسے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. تو آپ آیت کریمہ لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے، حوالہ لکھیں گے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ نماز کی فضیلت پر حدیث پاک کوٹ کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ بخاری تو ابھی پڑھ نہیں رہے، تو آپ کو بہت بڑی کتاب اگر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، آپ چھوٹی کتابوں سے حدیث پاک نوٹ کیجئے. جیسے مثلا مشکات پڑھ رہے ہیں، مشکات سے لکھ لیجئے، اربعین نوویہ یا ریاض الصالحین یا پھر بہار شریعت یا حدیث پر جامع الحدیث ہے، انوار الحدیث ہے. یعنی جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں جن سے حدیث نکالنا آپ کے لیے آسان ہے، آپ ان سے حدیث پاک نکالیں اور آپ نماز کے فضائل پر آپ حدیثیں لکھ دیں اور حوالہ اسی کتاب کا دیں. اب اس کے بعد آپ اسی میں نفس مضمون میں چاہیں کسی بزرگ کا نماز سے محبت پر، نماز سے جو عقیدت تھی، نماز سے ان کا اٹیچمنٹ تھا، آپ اس کو بیان کر دیجئے. یہ چیزیں ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ جس طرح آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث واقعات سب بیان کر لیے، اب اس کے بعد آپ آتے ہیں آخر میں اختتامیہ پر. کیا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز پابندی سے پڑھنا اپنی عادت میں شامل کریں. جس طرح ہم دیگر کام کاج کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ اسی طرح نماز کا وقت نکالیں. یہ جو آپ آخر میں کہتے ہیں نا، اسی چیز کو آپ نے لکھ دینا اور یہی آپ کا اختتامیہ ہے، یہ آپ کا مضمون ہو گیا. اب مجھے بتائیے مشکل ہے یا آسان؟ بالکل آسان ہے. اب اس کو نوٹ کیجیے. آپ مضمون کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ابتدائیہ، نفس مضمون، اختتامیہ.